فوزیہ کو باہر بھیج کر نگینہ بیگم کو اندر بلا لیا گیا۔ عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بیان اور بعد ازاں اس پر ہونے والی جرح سے دوسرے گواہ کی شہادت متاثر نہ ہو۔ مثلاً ابھی فوزیہ کے ساتھ جو سوال و جواب کیے گئے تھے ان سے نگینہ بیگم بالکل بے خبر تھیں۔ وکیل استغاثہ نے نگینہ بیگم کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ نگینہ بیگم کی عمر 45 سال کے آس پاس تھی، لیکن اس نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں تھی اور خود بھی جوان ہی نظر آتی تھی۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچا تو وہ میری جانب دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ میں اس کی مسکراہٹ کا مطلب تو بخوبی جانتا تھا، مگر میں نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرنا مناسب نہ جانا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نگینہ بیگم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے مقتول رفیق شاہ سے کچھ رقم ادھار لے رکھی تھی؟ جی ہاں، میں نے مکان کی خریداری کے لیے اس سے 50,000 روپے قرض لیا تھا، لیکن اپنی موت سے چند لمحے پہلے تک وہ آپ سے 2 لاکھ روپے کا طلبگار تھا۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس نے 50,000 کی اصل رقم میں سود شامل کر کے 2 لاکھ بنا دیے تھے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اتنا زیادہ سود؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ نے مقتول سے کتنا عرصہ پہلے سود پر رقم لی تھی؟ یہی کوئی 2 سال پہلے، اس نے جواب دیا۔ اللہ ان سود خوروں کو غارت کرے، رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ… میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اللہ نے آپ کی سن لی۔ جی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ آپ کی خواہش تھی کہ اللہ سود خوروں کو غارت کرے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور رفیق شاہ قتل ہو گیا۔ میں نے تو وہ بات محاورتاً کہی تھی، وہ جلدی سے بولی، ورنہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ رفیق شاہ کے قتل اور سود کے نظام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن مقتول اور آپ کی صاحبزادی کا، فوزیہ کا، آپس میں تو کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں ایک ٹرائی اینگل یعنی مثلث کی بات کر رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جس کا ایک زاویہ تھا مقتول رفیق شاہ، دوسرا زاویہ تھا آپ کی صاحبزادی فوزیہ، اور تیسرا زاویہ تھا 2 لاکھ روپے رقم۔ آپ ان 2 لاکھ روپے کے عوض فوزیہ کی شادی مقتول سے کرنے کے بارے میں فیصلہ کر چکی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ غصیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بکواس بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ استغاثہ کے ایک گواہ اور مقتول کے دوست فرید احمد نے، میں نے نگینہ بیگم کے سوال کے جواب میں کہا۔ میں نے یہی سوال آپ کی صاحبزادی سے بھی کیا تھا، اس نے اپنی لا علمی ظاہر کر کے آپ سے پوچھنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے فوزیہ ہی کے مشورے پر آپ سے استفسار کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض کی رقم کی وجہ سے سخت پریشان تھی، جو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی، وہ معتدل انداز میں بولی، لیکن میں نے فوزیہ کے حوالے سے مقتول کو کوئی پیشکش نہیں کی تھی، اور اسی سلسلے میں آپ ملزم کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میں نے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اب آپ نے کی ہے نا کام کی بات؟ وہ اپنے بدن کا بوجھ ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کرتے ہوئے بولی، ملزم فوزیہ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس بات کے لیے بھی تیار تھا کہ اگر میں راضی ہو جاؤں تو وہ رفیق شاہ کی رقم اپنی جیب سے ادا کر دے گا۔ نگینہ بیگم کی اس ادا سے کھل کر سامنے آ گیا تھا کہ وہ اپنے محسن اعجاز حسین کے لیے اپنے دل میں ذرا سی بھی ہمدردی نہیں رکھتی تھی، ورنہ وہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرتی۔ حقیقت یہ تھی کہ ملزم ان ماں بیٹی کا سچا خیر خواہ تھا اور اپنے دل میں ان کے لیے احترام اور خلوص کا جذبہ رکھتا تھا۔ میں نے نگینہ بیگم کو جراح کی چکی میں ڈالتے ہوئے پوچھا، نگینہ بیگم، کیا آپ اس بات کی تردید کریں گی کہ پچھلے 1.5 سال سے ملزم بڑے تواتر کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن آپ کے گھر جاتا رہا تھا؟ یہ بات بالکل درست ہے، وہ بے پرواہی سے بولی، لہٰذا میں تردید نہیں کروں گی۔ اب ذرا جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ملزم کی آپ لوگوں کے ساتھ کیسی رشتہ داری ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے کہا، پھر آپ کے گھر ملزم کی آمد و رفت کیا معنی رکھتی ہے؟ وکیل صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ… وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہم لوگ تو اس بندے کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ جب فوزیہ کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس شخص نے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔
خود کو وہاب الدین کا دیرینہ دوست ظاہر کیا اور ہمارا خیال رکھنے کے بہانے اس نے ہمارے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم تو چھوڑتے ہیں مگر کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا۔ آپ کے برعکس آپ کی صاحبزادی فوزیہ ملزم کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ فوزیہ نادان اور بے وقوف ہے، لوگوں کے مکر و فریب اور اچھل بازیوں کو نہیں سمجھ پاتی۔ وہ پرخیال انداز میں بولی، پھر مجھ پر چوٹ کی۔ آپ کو تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ بہلا پھسلا کر فوزیہ کی زبان سے کچھ بھی اگلوانا کس قدر آسان ہے۔ میں نے اس کی چوٹ کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، پھر پوچھا، چند روز پہلے فوزیہ نے بتایا تھا کہ ملزم گاہے بگاہے آپ کی مالی مدد بھی کرتا رہتا تھا، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ صرف اس حد تک کہ یہ بات درست ہے کہ میں نے ملزم کے اصرار پر چند روپے رکھ لیے تھے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس وقت مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ یہی میری غلطی تھی۔ اس شخص نے 2-3 بار 2-4 ہزار دے کر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں اس کی بات ماننے لگوں گی۔ یہ اپنی پلاننگ کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بالآخر ایک روز یہ کھل کر سامنے آ گیا اور اس نے واضح الفاظ میں مجھ سے کہا کہ اگر میں فوزیہ کی شادی اس سے کر دوں تو وہ میرا سارا قرض ادا کر دے گا۔ کیا فوزیہ ملزم کی اس خواہش سے آگاہ تھی؟ میرا خیال ہے نہیں، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ میں نے کبھی فوزیہ سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ ملزم نے کب آپ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا؟ وقوعہ سے 1 ماہ پہلے۔ آپ نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے گھر میں اس کی آمد و شد جاری تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے 2 ٹوک منع نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں منع نہیں کر سکتی تھی؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ یہ شخص ایک معاملے میں میری ڈھال بنا ہوا تھا۔ کس معاملے میں؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کہیں آپ کا اشارہ مقتول رفیق شاہ کی طرف تو نہیں؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مقتول جب بھی رقم کا تقاضا کرنے آتا تھا، ملزم اسے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا کرتا تھا۔ ڈرا دھمکا کر یا سمجھا بجھا کر؟ میں نے استفسار کیا۔ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ لوگوں کے سمجھانے بجھانے میں نہیں آتے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، یہ لوگ اپنا پیسہ وصول کرنے کے 101 گر جانتے ہیں، انہیں بس کسی خطرناک دھمکی سے روکا جا سکتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مقتول کے دوست اور استغاثہ کے گواہ فرید احمد کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے مقتول کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ گواہ کا دعویٰ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کئی بار میرے سامنے بھی ان دونوں میں شدید نوعیت کی تلخ کلامی ہوئی تھی اور ملزم نے مقتول کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اپنے قرض کو بھولنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ان کی جان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ملزم یہ سب کچھ آپ ماں بیٹی کی خاطر ہی تو کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا غلط تھا، وہ صفاقی سے بولی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ملزم نے بالآخر اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا تھا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہوں گی، حقیقت عدالت کے سامنے ہے۔ وہ اس کیس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کوئی تھوڑی ملزم سے کہا تھا کہ وہ مقتول کو ایسی خطرناک اور جان لیوا دھمکیاں دے۔ جو کیا ہے اب اسے بھگتنا تو پڑے گا ہی نا۔ وہ سیدھا سیدھا میرے موکل اعجاز حسین کو رفیق شاہ کا قاتل ٹھہرا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں وہ کوئی بہت بڑی حقیقت چھپانے کے لیے اعجاز حسین کو قربانی کا بکرا تو نہیں بنا رہی۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اسے جراح کی چکی میں پیس ڈالا۔ نگینہ بیگم، عدالت جاننا چاہتی ہے کہ 8 نومبر کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان آپ کے گھر میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے قدر جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ میں وقوعہ کی رات کا ذکر کر رہا ہوں، میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پھر مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی۔ میں اور ملزم گھر کے صحن میں بیٹھے تھے، فوزیہ اپنے کمرے میں تھی، اسی وقت مقتول آ گیا۔ میں نے رفیق شاہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود صحن میں آ گئی۔ ملزم نے مجھ سے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، رفیق شاہ۔ ملزم نے کہا، اس کا تو روز روز کا آنا بند کرنا ہی پڑے گا، اس نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، شاید یہ سود خور مجھے جانتا نہیں۔ میں نے ملزم سے کہا، تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کے خالی کپ اٹھائے اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اور ملزم نے ان کپ میں چائے پی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی،
پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے یہی سوچا تھا کہ چائے کے جھوٹے برتن کچن میں رکھ کر میں رفیق شاہ کے پاس جاؤں گی اور اس سے منت کروں گی کہ اس وقت چلا جائے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ملزم کے جو غضبناک تیور دیکھے تھے، ان کی روشنی میں مقتول کو فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی سوچ پر عمل نہ کر سکی۔ میں کچن میں پہنچی ہی تھی کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ ملزم نے رفیق شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال کس بنا پر آیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے بتایا تو ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے ملزم نے مقتول کے لیے بڑے خطرناک عزائم کا اظہار کیا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر آپ کی کوئی چیخ وغیرہ بھی خارج ہوئی تھی؟ نہیں، وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ شاید میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس گھبراہٹ میں آپ نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ میں کچن سے باہر نکلی تو ملزم صحن میں موجود نہیں تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس سے میرے شک کو تقویت پہنچی کہ یہ فائرنگ ملزم ہی نے کی ہوگی۔ میں بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچی اور اسی وقت میں نے ملزم کو ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ڈرائنگ روم کے 3 دروازے ہیں، آپ نے کون سے دروازے سے ملزم کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ باہر والے دروازے سے، وہ جلدی سے بولی۔ یعنی وہ دروازہ جو داخلی دروازے کے بالکل سامنے پڑتا ہے؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی آمد و رفت اسی دروازے سے ہوتی ہے۔ جبکہ میں نے چور کے پاؤں باندھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ آپ کے بیڈ روم میں کھلتا ہے اور تیسرا دروازہ عقبی جانب صحن میں۔ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تو جب آپ نے ملزم کو ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں آپ کو ایک ریوالور بھی نظر آیا؟ جی ہاں، بالکل، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ آپ نے ملزم سے فائرنگ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا؟ میں نے ملزم سے پوچھا تھا کہ یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی، پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ہوئے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، بلکہ یہ الٹا مجھے جھڑک کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ آپ نے ملزم کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس وقت میں بے حد پریشان تھی۔ میں ملزم کا پیچھا کرنے کے بجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی اور میں نے صوفے پر رفیق شاہ کو مردہ حالت میں دیکھا۔ اس کی کھوپڑی میں سے خون ابل رہا تھا اور وہ بیٹھے بیٹھے ایک جانب لڑک سا گیا تھا۔ نگینہ بیگم کا بیان ملزم کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے کافی تھا، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے پچھلے 3-4 ماہ جو جان توڑ محنت کی تھی، وہ رائے گاں چلی جائے، یہ مجھے کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ نگینہ بیگم، میں نے استغاثہ کی سب سے اہم گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ مقتول کو دیکھنے کے لیے ڈرائنگ روم کے کون سے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھیں جس سے ملزم کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ یعنی وہ دروازہ جس کے عین سامنے صوفہ سیٹ رکھا ہوا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اور اسی صوفہ سیٹ پر مقتول کو آپ نے بٹھایا تھا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ کو مقتول رفیق شاہ کی لاش بھی اسی صوفے پر پڑے نظر آئی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے آپ اسے بٹھا کر گئی تھیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے گھیرا تنگ کرتے ہوئے پوچھا، نگینہ بیگم، ڈرائنگ روم کا عقبی جانب صحن میں کھلنے والا دروازہ تو پہلے سے ہی بند تھا، آپ اپنی بیڈ روم کی جانب کھلنے والے دروازے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ بند تھا، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ میں نے جب مقتول کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا تو اندرونی دروازہ بند کر آئی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر جب آپ ڈرائنگ روم کی جانب لپکی تھیں تب بھی وہ دروازہ بند ہی تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا، میں نے رفیق شاہ کے قاتل کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وکیل استغاثہ سمیت عدالت میں موجود ہر شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جج نے اینک کے اوپر سے مجھے گھور کر دیکھا اور گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، بیگ صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں رفیق شاہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ یا تو نگینہ بیگم اصل قاتل کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل دروغ گوئی سے کام لے رہی ہیں، اور یا پھر، میں نے لمحاتی توقف کے بعد ڈرامائی انداز میں اضافہ کیا، یا پھر نگینہ بیگم ہی رفیق شاہ کی قاتل ہیں۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ نگینہ بیگم نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ وکیل استغاثہ نے نعرہ احتجاج بلند کیا۔ آبجیکشن یور آنر۔
عدالت کے کمرے میں موجود لوگوں میں بھی چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سنجیدہ ماحول مچھلی مارکیٹ کا منظر پیش کرنے لگا۔ آرڈر آرڈر، جج نے بآواز بلند مخصوص لہجے میں پکارا۔ عدالت کے کمرے میں دوبارہ پہلے جیسی خاموشی اور سنجیدگی نظر آنے لگی۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جناب اعلیٰ، میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اب تک کی عدالت کی کارروائی میں موقع بہ موقع میں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ میرے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں ان پوائنٹس کو اجاگر کر کے نگینہ بیگم کے حوالے سے اپنے دعوے کو سچا ثابت کر سکتا ہوں۔ اجازت ہے، جج نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تشکرانہ انداز میں جج کی جانب دیکھا، پھر اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، پوسٹ مارٹم کے مطابق رفیق شاہ کا قتل 8 نومبر کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ہوا تھا، اور پولیس کا پیش کردہ چالان اس امر کا گواہ ہے کہ ملزم کو نصف شب کے قریب اس کے گھر واقع فیڈرل بی ایریا سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے ملزم کے پڑوسیوں کی موجودگی میں ملزم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے آلۂ قتل یعنی .32 کیلیبر کا ریوالور برآمد کیا تھا۔ اگر میرے موکل نے رفیق شاہ کو قتل کیا ہوتا تو ایک قاتل کی نفسیات کے مطابق سب سے پہلے اسے آلۂ قتل کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے تھا، کیونکہ نگینہ بیگم اور ظفر علی کے مطابق وہ دونوں ملزم کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ چکے تھے۔ اس صورتحال میں ملزم مذکورہ ریوالور کو کبھی بھی اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں نہ چھوڑتا۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزم کی لا علمی میں اس کے ریوالور کو استعمال کر کے رفیق شاہ کو قتل کیا گیا تھا۔ اب میں نگینہ بیگم کی چالاکی اور دروغ گوئی کی طرف آتا ہوں۔ میں نے چند سیکنڈ کا وقفہ دے کر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالی۔ ہر شخص کی نظر مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نگینہ بیگم کے گھر میں قتل کی ایک واردات ہو گئی تھی، لیکن نہ تو اس کے حلق سے کوئی چیخ برآمد ہوئی اور نہ ہی اس نے شور مچانے کی کوشش کی۔ ملزم کے بیان کے مطابق فائرنگ کے بعد ان کی ملاقات نگینہ بیگم کے بیڈ روم میں ہوئی تھی، اور نگینہ بیگم نے ملزم کو بتایا تھا کہ کسی نے ڈرائنگ روم میں رفیق شاہ کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ فوراً جائے وقوع سے غائب ہو جائے۔ ملزم نے نگینہ بیگم کا مشورہ مان لیا تھا، جبکہ نگینہ بیگم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو بتایا ہے کہ فائرنگ کے بعد ان کی ملاقات ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے پر ہوئی تھی اور ملزم اسے ڈانٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ اب میں ایک بار پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کروں گا، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پر 2 فائر کیے گئے تھے، ایک گولی اس کے گردن میں دھنس گئی تھی اور دوسری نے اس کی کھوپڑی کو ہوادار بنا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور انکوائری آفیسر اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ مقتول کی گردن اور کھوپڑی کے بائیں یعنی لیفٹ حصے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ نگینہ بیگم نے ملزم کو ڈرائنگ روم کے سامنے والے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ میرے فاضل دوست، میں نے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفیق شاہ کو میرے موکل نے قتل نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ذرا وضاحت کریں میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کہا۔ نگینہ بیگم معزز عدالت کے روبرو اس حقیقت کا اقرار کر چکی ہے کہ جب اس نے ملزم کو ڈرائنگ روم کے سامنے والے دروازے سے فرار ہوتے دیکھا تو اس وقت ڈرائنگ روم کے باقی دونوں دروازے بند تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بالفرض یہ قتل میرے موکل نے ہی کیا ہے تو وہ مقتول پر فائرنگ کرنے کے لیے ڈرائنگ روم کے سامنے والے دروازے سے داخل ہوا ہوگا، اور اس صورت میں دونوں گولیاں مقتول کے جسم کے سامنے والے حصے پر لگنی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ دروازے کے عین سامنے ایک صوفے پر براجمان تھا۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر بڑی معنی خیز نظر سے وٹنس باکس میں کھڑی نگینہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر اپنے دلائل کو مؤخر کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، جس صوفے پر رفیق شاہ کا قتل ہوا وہاں سے مقتول کی بائیں جانب ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی ہے جو دوسری طرف نگینہ بیگم کے بیڈ روم میں کھلتی ہے۔ یقیناً مقتول پر فائرنگ اسی کھڑکی میں سے کی گئی تھی۔ اب تو یہ نگینہ بیگم ہی بتا سکتی ہیں کہ اس نے خود رفیق شاہ کو قتل کیا ہے یا…
میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نگینہ بیگم کی سراسیمہ جھرجھراتی ہوئی آواز عدالت کے کمرے میں گونجی۔ میں نے پلٹ کر وٹنس باکس کی طرف دیکھا۔ نگینہ بیگم کا حوصلہ جواب دے چکا تھا۔ خوف کی شدت سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھام کر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جج نے کڑک دار آواز میں پوچھا، نگینہ بیگم، رفیق شاہ کو اگر تم نے قتل نہیں کیا تو پھر اس کا قاتل کون ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں۔ وہ ریلنگ کو تھامے تھامے نیچے بیٹھنے لگی۔ وہ دراصل مراد۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے میٹھا زہر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ پچھلی پیشی کا وائنڈ اپ نگینہ بیگم کے اس کانپتے لرزتے جملے پر ہوا تھا، وہ دراصل مراد سے در حقیقت نگینہ کی مراد نامی ایک شخص سے تھی۔ جج نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ نگینہ بیگم کو شامل تفتیش کر کے جلد از جلد اس کیس کا نیا چالان پیش کرے۔ عدالت کا نئے چالان کے لیے احکامات صادر کرنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملزم اعجاز حسین کو عدالت نے بے گناہ مان لیا تھا۔ نگینہ بیگم کی ہمت اور حوصلے کو تو میری جراح کی چکی نے پیس کر صفوف کی شکل دے دی تھی۔ پولیس کو لہٰذا اس پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے قاتل مراد اور خود کو شریک جرم ہونے کا اقرار کر لیا۔ نگینہ بیگم کی نشاندہی پر پولیس نے چھاپہ مار کر مراد کو گلشن اقبال سے گرفتار کر لیا۔ مراد کو رفیق شاہ کے قاتل کی حیثیت سے فٹ کرنے کے لیے نگینہ بیگم کا اقبالی بیان ہی کافی تھا۔ بہرحال پولیس نے مراد کی زبان کا قفل بھی کھول دیا تھا۔ مراد نامی شخص دراصل ایک پراپرٹی ایجنٹ تھا۔ اس کے علاوہ وہ سود پر پیسہ دینے کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ مراد کی مالی حالت بہت مضبوط تھی اور اتفاق سے وہ نگینہ بیگم پر مر مٹا تھا۔ اتفاق در اتفاق یہ کہ رفیق شاہ کسی زمانے میں مراد کا پارٹنر ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک فراڈ پکڑنے کے بعد مراد نے اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ نگینہ پر دل آ جانے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ وہ رفیق شاہ کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے تو اس نے ایک تیر سے 2 شکار کا منصوبہ نگینہ بیگم کے سامنے رکھا۔ نگینہ اعجاز حسین سے بھی جان چھڑوانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے مراد کے منصوبے کے جواب میں 1 تیر 3 شکار والا منصوبہ پیش کر دیا اور اس پر ان دونوں میں اتفاق رائے ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے ایسے وقت میں مراد کو اپنے گھر بلایا جب رفیق شاہ اور اعجاز حسین پہلے سے وہاں موجود ہوں۔ اعجاز حسین کا ریوالور بھی وہی نظر بچا کر اس کی گاڑی سے نکال لائی تھی۔ پروگرام کے مطابق مراد نے کھڑکی میں سے فائرنگ کر کے رفیق شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا اور ریوالور اعجاز حسین کی گاڑی میں رکھ کر 9-2-11 ہو گیا۔ افسوس، جس مقصد کی خاطر نگینہ بیگم اور مراد نے اعجاز حسین کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی تھی وہ پورا نہ ہو سکا۔ رفیق شاہ عبرتناک انجام کو پہنچا۔ مراد عمر قید کی سزا پا کر جیل کی دیواروں کے پیچھے چلا گیا۔ نگینہ بیگم کو بھی آنت جرم میں جیل ہو گئی تھی اور اعجاز حسین، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کہ مستاق مکھن میں سے بال کی طرح صحیح و سلامت نکل آیا تھا۔ سود کا لین دین کسی لعنت سے کم نہیں۔ یہ اس میٹھے زہر کی مانند ہے جو انسان خوشی خوشی اپنے اندر اتار لیتا ہے۔